محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے جواب دیا، کیونکہ یہ مکالمہ چل رہا ہے اللہ اور فرشتوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں اپنا ایک خلیفہ دنیا میں بھیجنے والا ہوں. فرشتوں نے کچھ اس پہ ریزرویشنز کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت بیان کی اور ان کے سامنے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرائی جس سے انسان کی فضیلت کو ہائی لائٹ کیا. تو فرشتوں نے اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. جو تو نے ہمیں بتا دیا ہمیں وہی معلومات ہیں، اس سے زیادہ ہمیں علم نہیں. اس میں کیا حکمت ہے، آنے والے کل کیا ہونے والا ہے، ہمیں علم نہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایکٹیویٹی کرائی. قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، بتائیے ان کو، باسمائہم، ان اشیاء کے نام، فلما انبأہم، پس جب آدم علیہ السلام نے ان کو وہ نام بتا دیے، باسمائہم، ان چیزوں کے نام. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے، الف کے اوپر زبر آ، حمزہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا. لم نہیں، الم اقل، میں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا یا نہیں بتایا تھا، لکم، تمہیں، انی اعلم، کہ بے شک میں بہتر جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں زمین کی پوشیدہ چیزوں یا پوشیدہ باتوں کے متعلق. وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم، تبدون ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو، للملائکۃ، فرشتوں کو، اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدو، پس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ ابلیس کو تو حکم نہیں دیا. ابلیس کو حکم دینے کی بات کی ہے کسی جگہ پہ؟ اصل میں فرشتہ تو وہ تھا نہیں نا، تھا تو ابلیس. حکم فرشتوں کو ہوا. اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرشتوں میں سمجھتا تھا، اپنے آپ کو اس قابل اس نے سمجھا ہوا تھا کہ میں فرشتوں میں شمار ہونے لگا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں. حقیقت کب کھلتی ہے؟ ایک طرف سے یک طرفہ دعوے سے حقیقت نہیں کھلتی. آپ کا
دوستوں میں کوئی ایک شخص کہتا ہے میں جناب ایسے سمجھے میں آپ کا بھائی ہوں، وہ آپ کے سامنے ہر وقت جان نشاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے 4 بھائی ہیں، نہیں آپ کے 5 بھائی ہیں، آج کے بعد آپ نے 5 بھائی بتانے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ تو کب پتہ چلے گا کہ وہ بھائی ہے یا نہیں؟ تو یہ جو اپنے طرف سے دعویٰ کرتا تھا کہ میں فرشتوں میں شامل ہو گیا ہوں عبادت کر کر کے، تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو اس کی حقیقت کھل گئی کہ وہ فرشتوں میں شامل ہے یا نہیں ہے، تو اس نے اپنا آپ دکھا دیا کہ نہیں، کیونکہ فرشتوں نے تو سوال نہیں کیا تھا کہ ہم بہتر ہیں یا نہیں ہیں، یہ لاجک فرشتوں نے تو نہیں دی تھی۔ شیطان نے بھی ہے نا کسی دین سے بھی آ سکتا ہے نا کہ شیطان کو اللہ نے حکم نہیں دیتا جی، اگر شیطان حکم نہ دے تو کہتا اللہ تو تے میں حکم نہیں دیتا، وہ خود جی اس چیز بالکل ایسی بات ہے، کہ میں بھی اس حکم میں شامل ہوں۔ ہاں کیونکہ وہ اپنے آپ کو فرشتوں میں کھڑا کرتا تھا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ تکبر کی سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اللہ کی حق بات کو انکار۔ تو سب سے بڑا تکبر اللہ کے احکامات کی نافرمانی۔ وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے ایک حکم نہیں مانا تھا تو وہ اس کا تو تکبر گنا گیا، اور ہم کتنے نہیں مانتے، ہم مومن ہیں۔ وقلنا، اور ہم نے حکم دیا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہائش اختیار کرو، انت و زوجک، تو اور تیری بیوی، کہاں پہ رہائش اختیار کرو؟ الجنت، جنت میں، جنت تمہیں الاٹ ہو گئی۔ وکلا، اور کھاؤ، کون کھاؤ؟ تم دونوں۔ جی مقصود بھائی، ایک ہوتا ہے کل اور ایک ہوتا ہے کل، یہ کالا سے ہے اور یہ آکالا سے ہے۔ آکالا یا کلو، کالا یکولو اور آکالا یا کلو۔ آکالا کا معنی ہے کھانا، ٹھیک ہے، کالا کا معنی ہے اس نے کہا، آکالا کا معنی ہے اس نے کھایا، تو اس کا حکمیہ سیگا کیا بنے گا؟ کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ اور آکالا کا حکمیہ سیگا کیا ہے؟ کل، کھاؤ، کل بیمینک، حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ پوری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بسم اللہ پڑھیے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیے اور اپنے سامنے سے کھائیے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ بہرحال موضوع تھا کل، یہ ہے حکمیہ سیگا ایک کے لیے، کل تم ایک کھاؤ، تو یہ کیا ہے؟ کلا، تم دونوں کھاؤ، حکمیہ سیگا ہے دو کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی، چھوٹا سا، تو وہ جمع ہے، کلو کھاؤ تم سب، کلا تم کھاؤ، منہا اس میں سے، کس میں سے؟ اس جنت میں سے، راغدن رغبت کے ساتھ، خوشی خوشی، جیسے دل چاہے، ہے سشے تما، جیسے تم چاہو، جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہاذہ الشجرۃ، اس ایک درخت کے پاس، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، بس باقی پوری جنت کھلی ہے، جہاں سے مرضی کھاؤ۔ اب سوال آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ایک درخت دیتے ہی نا، ساری آزادی سارے اختیار دے دیے تھے نا، تو وہ ایک درخت دیتا ہی نا۔ اصل یہ بات ہے، فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا تھا؟ وہ اس لیے کروایا تھا، فرشتوں سے سجدہ اس لیے کروایا تھا کہ امتحان میں ڈالنا ہے۔ فرشتوں کو کبھی کہا ہے اللہ نے کہ یہ نہیں کرنا؟ نہیں، ان کو اختیار بھی تو نہیں دیا کرنے کا۔ جس کو اختیار ہی نہیں دیا اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ کام نہیں کرنا؟ ہے نا، ایک بچہ ابھی چلنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ دیوار کے اوپر سے چھلانگ نہیں لگانی، کبھی کہا ہے اس کو؟ کیوں؟ اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی کہ وہ کوئی انکار کر سکیں، تو اس لیے ان کو کوئی حکم دیا ہی نہیں انکار والا، ان کو کسی کام سے روکا ہی نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھنا تھا، اس لیے اسی آزمائش کے عوض
یہ اللہ نے شان دی کہ فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے. تو کون سا ظلم؟ اپنی ذات پہ ظلم. جو نعمت ملی ہے وہ چھن جائے گی تو یہ ظلم کس پہ ہوگا؟ اپنی ذات پہ. ایسا اگر کر لیا تو پھر تم اپنی ذات کے لیے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے انکار کیتا تے من الکافرین، انسان نے غلطی کی تھی تے من الظالمین. ہاں بہت اچھا سوال ہے کہ شیطان نے اگر انکار کیا تو اللہ نے کہا کہ تم کافروں میں سے ہو گئے ہو، اور اگر انسان سے غلطی ہو جائے گی تو اللہ نے کافر نہیں کہا ظالم ہو جاؤ گے. شیطان نے انکار کس وجہ سے کیا تھا؟ تکبر کیتا انہیں اپنے آپ کو. فاستکبر، تکبر کیا. تکبر کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، جان بوجھ کے جب انکار کرتا ہے تب تکبر ہوتا ہے، اور غلطی سے ہو جائے تو وہ تکبر نہیں ہوتا، وہ غلطی ہوتی ہے.